اگر بچہ 1.5 سال کی عمر سے لے کر 2.5 سال کی عمر تک بیبلنگ نہیں کر رہا ہے یا پھر وہ اپنے نام پہ رسپونڈ نہیں کر رہا ہے تو ایسے کنڈیشن میں سائیکولوجسٹ یا ایون ڈاکٹر سے بھی کنسلٹ کرنا بہت ضروری ہے. یہاں پہ بہت سارے ایسے بچے ہیں جو سفر ہو رہے ہیں آٹزم سے، لیکن پیرنٹس میں وہ اویئرنیس نہیں ہے. آئنسٹائن کی اگر آپ مثال لے لیں تو وہ بھی اس کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی ایک آٹسٹک تھے اور وہ جو ہے نا بعد میں ایک سائنٹسٹ کے طور پہ ابھرے. آٹسٹک پیرنٹس کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ میرا بچہ مجھ پہ بوجھ ہے. ہم نے اس کو ایک نارمل بچے کی طرح جو ہے نا ٹریٹ کرنا ہے. آٹسٹک بچہ بھی نارمل اسکول جا سکتا ہے، لیکن کچھ اسٹریٹجیز اور سٹیپس پہلے جو ہے نا پیرنٹس کو اٹھانی پڑیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گلگت میڈیا نیٹ ورک اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ مارام. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ذمہ داریاں. ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر. آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ایک ایسی دماغی حالت ہے جو بچوں میں ابتدائی عمر میں ظاہر ہوتی ہے. اس میں بچے کی سماجی تعلقات میں مشکلات اور بار بار دہرائے جانے والے رویے شامل ہوتے ہیں. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں روہیلا صاحبہ، جو بائی پروفیشن ٹیچر ہیں اور ایک مدر بھی ہیں. میڈم، آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائی اور آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. تھینک یو سو مچ مارام، اور گلگت میڈیا نیٹ ورک کا میں مشکور ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ اس ایک امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کر سکوں. تھینک یو سو مچ. میڈم، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ ایک بچے میں وہ کون سی علامات ہیں جن کو دیکھنے کے بعد پیرنٹس کو سائیکالوجسٹ سے کنسرن کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمارا ہم دیکھیے، بینگ اے پیرنٹ، ہر پیرنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو بہت ڈیپلی آبزرو کرے. اگر بچہ 1.5 سال کی عمر سے لے کر 2.5 سال کی عمر تک بیبلنگ نہیں کر رہا ہے یا پھر وہ اپنے نام پہ رسپونڈ نہیں کر رہا ہے، کچھ اس میں اس طرح کے بیہیویئرز آ رہے ہیں جو وہ ریپیٹیٹیولی کر رہا ہے، تو ایسے کنڈیشن میں سائیکولوجسٹ یا ایون ڈاکٹر سے بھی کنسلٹ کرنا بہت ضروری ہے. میڈم، آپ کے خیال میں کیا گلگت بلتستان میں ایسا کوئی ادارہ ہے جو آٹسٹک بچوں پہ کام کرتا ہو؟ اگر میں 2020-2021 کی بات کروں تو تب ایسا کوئی ادارہ موجود نہیں تھا، اگر میں اپنی جرنی کی بات کروں. لیکن اب الحمدللہ یہاں پہ 2 ایسے ادارے ہیں جو اسپیسیفکلی آٹزم پہ کام کر رہے ہیں. ایک سیل نام سے ہے، اسکول آف آٹزم اینڈ انٹیگریٹڈ لرننگ کے نام سے ایک کلینک سینٹر اوپن کیا گیا ہے آرمی کی طرف سے، جو کہ مختلف تھراپیز کرا رہے ہیں آٹسٹک بچوں کو. اس کے علاوہ مہناز فاطمہ انکلوسیو اسکول میں بھی مختلف تھراپیز ہو رہی ہیں. کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ابھی جو ہے نا لوگوں میں اویئرنیس آنے لگی ہے اور اس آٹزم پہ کام ہونے لگا ہے. کیا آٹسٹک بچے باقی بچوں کی طرح عام اسکول میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں؟ بالکل ایڈمیشن لے سکتے ہیں، لیکن اس میں کچھ اسٹریٹجیز ہیں جن پر عمل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں بینگ اے پیرنٹ یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بچے کی کنڈیشن کیا ہے. کیا ہمارا بچہ جو ہے نا وہ نارمل بچوں کے ساتھ ایڈجسٹ کر پا رہا ہے یا نہیں. کیا اس میں کوئی سینسری ایشوز تو نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہو. تیسری بات یہ ہے کہ کیا اس کو کسی ایسی چیز سے الرجی تو نہیں ہے جس سے کہ جو ہے نا وہ نارمل بچوں کے ساتھ بیٹھے تو اس میں کوئی پرابلمس کریٹ کر رہے ہوں. اگر یہ چیزیں ریکور ہو رہی ہیں اور بچہ پراپر تھراپیز سے گزر رہا ہے تو ایک شیڈو ٹیچر کے ساتھ آپ ایک نارمل اسکول میں ایڈمیشن دلوا سکتے ہیں اپنے بچے کو. شیڈو ٹیچر کا ہونا اس لیے لازمی ہے تاکہ وہ اس بچے کو اسپیسیفکلی کیئر کر سکے اس بچے کا، اور جو ہے نا اس کا خیال رکھ سکے اور اس کے جتنے بھی ایشوز اس بچے کے ساتھ ہیں اس کو سالو کرنے میں اس کی مدد کر سکے. اگر شیڈو ٹیچر نہیں ہوگا تو اس میں یہ ہوگا کہ دوسرے تمام بچوں کے ساتھ تو وہ بیٹھا رہے گا، لیکن اس پہ اتنا کیئر نہیں ہوگا، اس کو اتنی کنسنٹریشن نہیں ملے گی جتنے اس کو نیڈ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آٹسٹک بچہ بھی نارمل اسکول جا سکتا ہے، لیکن کچھ اسٹریٹجیز اور سٹیپس پہلے جو ہے نا پیرنٹس کو اٹھانی پڑیں گی. آپ ان والدین کو کیا مشورہ دینا چاہتی ہیں جو اپنے آٹسٹک بچوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں؟ آٹسٹک پیرنٹس کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ میرا بچہ مجھ پہ بوجھ ہے. ہم نے اس کو ایک نارمل بچے کی طرح جو ہے نا ٹریٹ کرنا ہے. ہم نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ میرا بچہ آگے جا کے یہ چیز نہیں کر پائے گا. بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جو آٹسٹک ہونے کے باوجود بھی بہت کامیاب رہ چکے ہیں. مثال کے طور پر البرٹ آئنسٹائن کی اگر آپ مثال لے لیں تو وہ بھی اس کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی ایک آٹسٹک تھے اور وہ جو ہے نا بعد میں ایک سائنٹسٹ کے طور پہ ابھرے.
تو ہم نے آٹیزم جرنی کو ایز اے بوجھ نہیں لینا ہے، اس کو ایک خوبصورت جرنی کے طور پہ ہم نے اس کو لینا ہے. جب تک پیرنٹس خود جو ہے نا اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، سوسائٹی آپ کے بچے کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی. صرف یہ ہے کہ آپ نے ان کو جو ہے نا اپنے سوسائٹی میں ایکسیپٹ کر کے ان کو وہ پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے جہاں پہ وہ سیکھ سکیں اور جو ہے نا آگے بڑھ سکیں. اور اس کے علاوہ جو آٹسٹک پیرنٹس ہیں ان سے میری یہ گزارش ہوگی کہ آپ نے اسٹریس بالکل نہیں لینا ہے. اگر آپ خود جو ہے نا ریلیکس ہوں گے تب جا کے آپ اپنے بچے کے لیے کام کر سکیں گے. میڈم، آپ ہماری گلگت بلتستان کی گورنمنٹ سے کیا اپیل کرنا چاہتی ہیں؟ گلگت بلتستان گورنمنٹ سے میری یہ گزارش ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آٹزم پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. یہاں پہ بہت سارے ایسے بچے ہیں جو سفر ہو رہے ہیں آٹزم سے، لیکن پیرنٹس میں وہ اویئرنیس نہیں ہے. پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں پیرنٹس کو اویئرنیس دینا ہے. تو گلگت بلتستان گورنمنٹ سے میری یہ گزارش ہے کہ اویئرنیس پہ تھوڑا سا کام کریں. سیکنڈلی یہ ہے کہ جو تھراپیز ہوتی ہیں بچوں کی، آٹسٹک بچوں کی، اس میں بہت زیادہ جو ہے نا چارجز لگ جاتی ہیں. اگر ہم سٹیز کی طرف ٹریول کرتے ہیں اسپیسیفکلی تھراپیز دلوانے کے لیے تو یہ بہت زیادہ جو ہے نا ایکسپینسو پڑتی ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ اگر گلگت بلتستان میں جو ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ اس طرح کے کلینکس قائم کیے جائیں جہاں پہ ان بچوں کو جو ہے نا مختلف تھراپیز سے گزارا جائے تو وہ میرے خیال سے زیادہ افورڈیبل ہوں گے جو ہمارے یہاں کی عوام ہے ان کے لیے. میڈم، آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. تھینک یو سو مچ. جی تو ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے تھے ہماری ذمہ داریاں، اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.